صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضور کی محفل میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے ساکت و سامت، جیسے کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ ذرا سا بھی ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس قدر ادب۔ حضور صحابہ سے سوال کرتے تھے اور یہ آپ کا طریقہ تھا تعلیم کا کہ پہلے ایک سوال سامنے لایا جائے تاکہ ان کا ذہن کھلے، سوچیں خود بھی۔ یہ تعلیم کا بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا؟ جواب نہیں دیتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ پھر اگر دوبارہ آپ پوچھتے تھے تو جو بھی سمجھ میں آتا تھا کہتے تھے۔ مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث، اور اچھا ہے کہ وہ آپ سن لیں، اس لیے کہ عام شکایت یہ ہے کہ مذہبی لوگ معاملات میں اچھے نہیں ہوتے۔ مسجدیں بنوائیں گے، مسجدوں میں قالین بچھوائیں گے، وہاں پر فانوس لگوائیں گے، سب کچھ کریں گے، مدرسوں کی خدمت کریں گے، علماء کی خدمت کریں گے، لیکن معاملات، تجارت، کاروبار، بین الانسانی تعلقات عام شکایت ہے، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے، حقوق و لباد کا لحاظ نہیں۔ تو حضور نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ سے، اتدرون من المفلس؟ تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا؟ صحابہ نے جواب دیا، المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینارا۔ حضور ہم اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ ہم کہیں گے روپیہ پیسہ نہیں ہے، فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو بہت سی نمازیں لے کر آئے گا، بہت سے روزے لے کر آئے گا، بہت سے حج لے کر آئے گا، بہت سے عمرے لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی قد شتم ھذا، فلاں شخص کو گالی دی تھی، واکل مال ھذا، فلاں شخص کا مال کھا لیا تھا، فلاں شخص پر تہمت لگائی تھی۔ اب وہ سارے دعوے دار آ جائیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے بھائی اس کی نمازیں تم لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی تو ہے نہیں وہاں، نہ ڈالر ہے نہ یورو ہے، کچھ بھی نہیں، اعمال کی کرنسی ہے، نیکی تم لے جاؤ۔ کوئی اور دعوے دار آیا، روزہ وہ لے گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہا، دعوے دار اب بھی باقی ہیں۔ اب ان کے گناہ جو ہے اس کے حساب میں پڑنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر وہ جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ مفلس۔ تو یہ انداز تھا حضور کا سمجھانے کا، پڑھانے کا، فطری طریقے تعلیم۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ان پر اور جنہوں نے ان کی تعظیم کا حق ادا کیا، وَنَصَرُوهُ، یہ آئی ہے اب سخت بات، اور ان کی مدد کی۔ مدد کس کام میں؟ حضور اتنے غیور تھے کہ ذاتی کام میں کوئی مدد آپ کسی سے نہیں مانگتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کر ذرا مجھے پکڑا دو، آپ سواری سے اترتے تھے، اپنا کوڑا خود اٹھاتے تھے۔ اور اس ضمن میں بھی سیرت النبی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ جب ہجرت مدینہ کی اجازت آ گئی تھی عام لوگوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، چلے جاؤ جاؤ سب جاؤ مدینہ کی طرف، لیکن رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن آف اللہ۔ تو حضور کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی۔ جو یار غار تھے حضرت ابوبکر صدیق، وہ پوچھتے تھے حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اجازت آ گئی؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک روز دوپہر کے وقت حضور چلے آ رہے تھے، ہم حیران ہوئے۔ عربوں میں یہ آج بھی ان کی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر عصر کے درمیان نہ کسی سے ملنا، نہ کسی کے یہاں جانا، نہ وزٹ کرنا، دکانیں بھی بند،